من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 269 آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ جو یؤتی ہے یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، اور یہ ہوا جو ہے یہ اللہ ہے، کیونکہ یہ آیت سابقہ آیت کے ساتھ معنی بناتی ہے وہاں اللہ مبتدا ہے، اسی وجہ سے یہاں جو یؤتی میں ہوا چھپا ہے وہ ریفر ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، الحکمت مفعول بہ حکمہ، وہ دیتا ہے حکمت، من یشاء یشاء کا یہ فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہے وہ چاہتا ہے، من جو کے معنی میں ہے اسم موصولہ ہے، یا جس کے معنی میں ہے جسے وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یؤتی الحکمت اللہ حکمت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ یہ سینٹنس جو ہے سابقہ جملہ کے لیے یہ حال بنتا ہے، اس کی حالت بیان کرتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ، یہاں فعل مجہول ہے، یؤت یہ فعل مجہول ہے، اس کا مطلب ہے دی گئی، الحکمت آبجیکٹ ہے حکمت، من جس کو،
جس کو حکمت دی گئی فقد اوتیا خیرن کثیرا فا جو ہے یہ رابطہ ہے جواب و شرط کے لیے، کیونکہ یہ سینٹنس شرط بنتا ہے من کی وجہ سے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَتَ اٹ از اے کنڈیشنل پارٹ، جس کو حکمت دی گئی پس فقد اوتیا اوتیا فعل مجہول ہے، اس کا معنی ہے دیا گیا۔ اس کو تحقیق کے لیے آتا ہے، سرٹنلی کے معنی میں آتا ہے یا شورلی کے معنی میں آتا ہے۔ پس اس کو دیا گیا ہے خیرن کثیرا، خیرن یہاں مفعول ہے، کثیرن اس کی صفت ہے۔ اس کو خیر کثیر دیا گیا، فقد اوتیا خیرن کثیرا، پس اس کو دیا گیا خیرن کثیرا خیر کثیر، اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ وما یذکر، ما نفی کا معنی ہے، یذکر یذکر کا معنی ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ما یذکر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ وما یذکر اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے الا بغیر ایکسپٹ اولو الالباب، اولو کا معنی ہے والا، جس طرح ذو کا معنی ہے والا، اسی طرح اولو کا معنی ہے والا۔ اولو الباب، الباب سمجھدار لوگ، سمجھ والے لوگ، سمجھدار لوگ۔ وما یذکر اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں الا اولو الالباب بغیر وہ جو سمجھ والے ہیں۔ یہاں اس وہ کے بدلے اس کا اصلی فاعل جو ہے وہ اولو ہے،
اولو اس کے بدلے استعمال ہوگا وہ ڈراپ ہوگا، کیونکہ جب سینٹنس میں فاعل ہوگا تب پروناؤن استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح معنی بن جائے گا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اولو الالباب کے بغیر نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ، سوجھ، سوجھ بوجھ، سوجھ بوجھ والے۔ ما یذکرو، کوئی حاصل نصیحت نہیں کرتا ہے الا اولو الالباب، بغیر سوجھ بوجھ والوں کے۔ سوجھ بوجھ والوں کے بغیر کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس آیت میں رب نے فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جسے چاہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر ملا۔ جس کو حکمت ملی، اسے خیر کثیر ملا۔ سوال یہ ہے کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکمت سے مراد ہے صحیح بصیرت۔ حکمت سے مراد ہے صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ۔ ان دو چیزوں سے حکمت بنی ہے۔ جس کے پاس بصیرت ہے، جس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے، وہی حکمت کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص شیطان کی راہ پر نہیں چلے گا۔ شیطان بتاتا ہے کہ دولت خرچ مت کرو، کم ہو جائے گی۔ ضرورت کے وقت کام آئے گی۔
مگر جس کے پاس صحیح بصیرت ہے اور قوت فیصلہ ہے وہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے بعد انفاق کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، جس کا ہم پچھلے چند آیتوں سے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اس نے اللہ سے بصیرت پائی ہے کہ مال کو ضرورت سے زیادہ جمع کرنا بیوقوفی ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفاق جو ہے انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو بصیرت ہو، قوت فیصلہ ہو، اللہ پر نظر ہو کہ اس کے پاس جانا ہے، دولت ہر چیز فانی ہے، کام وہی آئے گا جو آگے بھیجا جائے۔ ایسے شخص کے پاس اس شخص کو رب نے حکمت سے نوازا ہے اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو حکمت سے نوازے اور اس قرآن شریف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔